کون خوش ہے؟ اگر خوش ہے تو اپنی خوشی کا 1000 زوردار تالیاں، زوردار تالیاں۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کا شکر ہو۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ جیسا اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے؟ خدا نے جیسا بھی آپ کو بنایا ہے، جیسا بھی قد، روپ، رنگ، سوچ بوجھ دی ہے، آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا، کیونکہ خدا نے ہر فرد بشر کو اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا ہے۔ یعنی کہ وہ تمام صفات اور لیاقتیں جو انسان کے لیے ضروری تھی، خدا نے آپ سب میں رکھ دی۔ سوچنے کی، سونگنے کی، بولنے کی، سمجھنے کی، محسوس کرنے کی، دکھی ہونے کی، احساس رکھنے کی، خوش ہونے کی۔ اس لیے بہن بہن سے، بھائی سے کہے، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو برکت دے، اور اپنے بارے میں کہے، میں مبارک ہوں، میں بابرکت ہوں، خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، یسوع نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اس بات کے لیے زوردار تالیاں۔ اس لیے آئیں، جن کے پاس کلام خدا ہے وہ میرے ساتھ نکالیں نئے عہد نامہ میں سے 2 تموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 16 اور 17 آیت پر ہم غور کریں گے، اور کلام خدا میں سے شخصی اور روحانی طور پر خاندانوں کی عملی علم الہیت کے لیے بائبل مقدس میں سے جو 5 ہفتوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں سیکھیں گے۔ 2 تموتھیوس 3 اس کی 16 میں کیا لکھا ہے؟ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ آمین۔ بائبل مقدس جو 66 کتابوں کا مجموعہ ہے وہ کیا ہے جی؟ اس کا ہر ایک صحیفہ، ہر ایک شوشہ، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک کیا ہے؟ خدا کا الہام ہے۔ الہام کسے کہتے ہیں؟ The breath of God، خدا کی سانس، خدا کا دم، خدا سے کے منہ سے نکلا ہوا کلام۔ اس لیے ہم کلام الہی میں سے 5 باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات جو ہم نے سیکھی تھی وہ تھی تعلیم۔ بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے، یعنی کہ جو روحانی زندگی میں درستگی کے لیے ہے، کہ ہم اپنی روحانی زندگی میں درست تعلیم پا کر درست راہ اور درست زندگی بسر کر سکیں۔ بائبل مقدس کی تعلیم کیا ہے؟ ہمیں درست زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس الزام کے بارے میں سیکھا تھا۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی غریب ہو، امیر ہو، سمجھدار ہو، کمزور ہو، زوراور ہو، جو کوئی بھی ہو، خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ جیسے دنیا کے سیاستدانوں میں اور دنیا کے رشتوں میں طرفداری پائی جاتی ہے، خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، وہ انصاف پسند صادق خدا ہے۔ اس لیے اگر الزام کی ضرورت ہے تو الزام بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے، یعنی کہ وہ باتیں جو روحانی زندگی میں ہرگز درست نہیں۔ اگر داؤد بادشاہ تھا، اس نے خدا کے حضور نافرمانی کی تو ناتن نبی کو بھیجا کہ جا کر اس سے ملامت کر، الزام اس پر دے کہ تو کہاں سے گرا ہے۔ اگر سلیمان بادشاہ اپنی راہ سے پھرا جو خدا کی راہ پر جانے کی بنسبت انسانی سوچوں میں مگن ہوا، تو خدا نے اس پر الزام کیا۔ ہم سب پر بھی جب ہم اپنی راہوں کو بھول کر خدا کی طرف سے مڑ جاتے ہیں تو خدا ہمیں الزام دیتا ہے کہ تم نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ آج دنیا کے لوگوں کو دنیا کی چیزوں سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اکثر میں سوچتا ہوں کہ اگر دنیا میں
لوگوں سے موجودہ دور جو جدید ہے، اگر اس میں کسی سے کسی کا فون لے لیا جائے تو وہ فون کے بغیر کیا ہے جی مشکل ایک دن گزارے گا۔ روٹی کھانے کو ملے نہ ملے، فون لازمی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اور پچھلے دنوں میں علم نفسیات کے ایک ڈاکٹر کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہیروئن کے نشے سے بھی بھیانک نشہ ہے جو کیا ہے، اسمارٹ فون ہے۔ لوگ ایک خاندان میں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں اور فون پر کیا ہے، مگن ہے بنسبت ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت۔ تو یہ دنیا کا حال ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کہتی ہے تم نے پہلے سے محبت چھوڑ دی ہے اور واٹس ایپ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، یوٹیوب کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، فون کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ سو بائبل مقدس کیا کرتی ہے، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر اونچ نیچ بات کے بارے میں الزام دیتی ہے۔ سو ہم نے اس کے بارے میں سیکھا تھا اور آج ہم سیکھیں گے اور اصلاح۔ آج ہم سیکھیں گے اصلاح کے بارے میں، جو بگڑی ہوئی روحانی زندگی ہے کس طرح اسے درست کر سکتی ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہوگا اصلاح، اور اس میں ہم سیکھیں گے، اور باقی جو دو باتیں ہیں وہ آنے والے ہفتوں میں سیکھیں گے، جس میں ہم راست بازی میں تربیت، جو عملی علم الہیت میں کیا ہے درست زندگی گزارنی ہے اس کے بارے میں، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، حتمی نتیجہ یا بات تجربہ زندگی، تاکہ مرد خدا اور دعا کو خدا کی بندی کیا ہو سکے، کامل ہو سکے، کامل ہو سکے۔ آج لگتا ہے کہ آپ نے اپنی فیملی میں سے کسی نہ کسی سے لاسٹ ہفتے والا سوال کیا تھا وہ سوال آپ نے گھر جا کر کہ آپ چرچ کیوں نہیں جاتے۔ آج کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں خدا کے گھر میں، اور میں چاہوں گا کہ آج پھر آپ نے جانا ہے جب پیغام کو سن کر تو آپ نے یہی سوال کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں تین بڑے مذاہب کو دیکھتے ہیں، تو اگر ہندوؤں کو دیکھیں تو وہ گردوارے میں جاتے ہیں، اگر مسلم کو دیکھیں تو وہ مسجد میں جاتے ہیں، مسیحیوں کو دیکھیں تو وہ اتوار کو گرجا گھر جاتے ہیں۔ آپ نے سوال پھر کرنا ہے کہ آپ گرجا گھر کیوں نہیں جاتے۔ سو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ ہماری اصلاح اور رہنمائی کے لیے ہے۔ اس لیے آج ہم سیکھیں گے اصلاح اور صلاح میں کیا فرق ہے۔ دونوں لفظ بڑے ملتے جلتے ہیں، اصلاح اور صلاح۔ یہ انگلش کے دو مختلف لفظ ہیں، اور یونانی زبان میں بھی دو مختلف لفظ ہیں جو انگلش میں اور اردو میں ہمیں فرق ملتا ہے، بڑا ہی نایاب ہے۔ اس لیے جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں اصلاح کے بارے میں، تو اصلاح کسے کہتے ہیں، درستگی، یا وہ درستگی جس میں خامیاں یا برائیاں دور کرنا ہو یا بہتری کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں، اصلاح کہتے ہیں۔ اور اس میں کیا پایا جاتا ہے، اصلاح میں جو بائبل مقدس کی اصلاح ہے اسے تنبیہ بھی کہا گیا ہے، اسے ریبیوک بھی جو انگلش کا لفظ ہے ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور اصلاح میں کیا ہے، اخلاقی خیالات جو کہ روحانی اور جسمانی زندگی کے لیے کیا ہو سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں، اس میں گانٹھ چھانٹ کی جائے۔ اخلاق و خیالات اور ایمان وغیرہ کی گانٹھ چھانٹ کرنا، جسے کیا کہتے ہیں، تربیت دینا۔ یاد ہوگا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا تھا بالا خانہ میں، کہ جو ڈالی مجھ میں قائم رہے گی وہ بہت سا پھل لائے گی، اور باغبان کیا کرتا ہے، گانٹھ چھانٹ کرتا ہے۔ بائبل مقدس جب ہماری اصلاح کرتی ہے تو اس میں ہماری گانٹھ چھانٹ ہوتی ہے کہ کون سی بات ہے جو درست نہیں۔ اس لیے اصلاح زندگی میں بگڑی ہوئی روحانی اور جسمانی چیزوں کو درست کرنے کے لیے ہے
کہ خدا کی طرف سے تم پر یا ہم پر تنبیہ یا تربیت یا ہمیں تعلیم دی جائے۔ اس لیے آج ہم سب کی خدا اصلاح کرے گا کہ ہماری زندگی میں جو بگاڑ ہے، ہماری زندگی میں جو ہماری روحانی زندگی کو جسمانی کیڑا لگتا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ جب گنے کی فصل کو، مکئی کی فصل کو، یا پھر چاول کی فصل یا گندم کی فصل کو کیڑا لگتا ہے تو مالک کیا کرتا ہے؟ اسٹور پر جاتا ہے، سب سے بہترین طاقتور اس بیماری کے حل کی سپرے لے کر آتا ہے اور اس پر کرتا ہے سپرے کرتا ہے، اور جب سپرے کر دیتا ہے تو اسے مطمئن وہ اپنے دل میں ہو جاتا ہے کہ اس بیماری کو یہ سپرے کیا کرے گی؟ ختم کرے گی۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس اپنی فصل کی اصلاح کر رہا ہے۔ تو اس لیے آج ہم اپنی روحانی اصلاح کو دیکھیں گے۔ یہ اصلاح کے لغوی معنی ہے جو ہم نے ابھی سیکھے ہیں، یعنی کہ درستگی کرنا یا خامیوں برائیوں کو دور کرنا جو ہم میں پائی جاتی ہے تاکہ بھلائی پیدا ہو۔ اس کے لیے بائبل مقدس میں چند ایک حوالہ جات دیکھیں گے۔ مثال 13 باب اس کی 24ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے۔ کوئی بھی باپ یا ماں جو اپنے بیٹے کو جب اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اگر اس نے چوری کی ہے، اس کی اصلاح اس کو تنبیہ نہیں کرتا تو وہ اپنے بیٹے اور بیٹی سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے، کینہ کرتا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے ہفتے وہ کہانی بتائی، ہائے ماں اگر تو نے مجھے پڑوسیوں کی وہ مرغی چرانے سے روکا ہوتا تو آج میں عمر قید جیل میں نہ ہوتا۔ اصلاح سو خدا کا کلام سلیمان بادشاہ جو حکمت کا بادشاہ ہے، داؤد کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے، بیٹیوں سے میں کہوں گا کینہ رکھتا ہے، پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے پر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے۔ اگر تنبیہ کرنی ہے اپنے بیٹے بیٹی کو تو 1 مہینہ انتظار نہ کریں کہ جب مجھے دوبارہ غصہ آئے گا تب میں اپنے بیٹے بیٹی کی باتوں میں چمڑی ادھیڑوں گا۔ نہیں، کیا لکھا ہے؟ بر وقت، جس وقت آپ کا بچہ غلط کام کرے، بائبل مقدس بیان کرتے ہیں، اس سے آپ تنبیہ کریں، اس سے ملامت کریں، اس سے کہیں کہ یہ غلط ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ محبت کرتے ہیں۔ محبت کے بہت سے روپ ہیں۔ دنیاوی محبت بازاروں میں بکتی ہے، روحانی محبت دلوں میں بستی ہے اور عملوں میں نظر آتی ہے۔ اس لیے آگے کیا لکھا ہے؟ غور والا ہم دیکھتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح بھی اس محبت کا اظہار کرتا ہے، اور مکاشفہ 3 اس کی 19 میں کیا لکھا ہے؟ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں۔ لفظ جو عزیز کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، انگلش میں جو لفظ ہے محبت، love. Whomever I love, I rebuke them and correct them. کیا لکھا ہے؟ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں جن سے، ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، یعنی کہ ان کی درستگی کرتا ہوں، ان کی رہنمائی کرتا ہوں۔ اگر ان کی زندگی میں کیڑا ہے تو روحانی سپرے جسے کہیں گے کہ خدا کا کلام اس کی روح میں، ادراک میں، فہم میں لاتا ہوں تاکہ وہ سوچ سکے۔ تو آگے کیا لکھا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے جن کو میں عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ خدا نے 7 کلیسیوں میں سے ایک کلیسیا کو یہ بات کہی کہ میں تمہیں اس لیے اصلاح تمہاری کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں تاکہ تم توبہ کرو۔ تو اس لیے یہ ہے اصلاح کے معنی، اصلاح کا مطلب۔ ہم اب دیکھیں گے لفظ صلاح۔
ایک لفظ ایک الف میں کیا ہے جی، مطلب چینج ہو جاتا ہے، مقصد چینج ہو جاتا ہے اور اس میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے جب ہم صلاح کو دیکھتے ہیں تو صلاح کیا ہے؟ مشورہ، تبادلہ خیال، رائے، تجویز، مناسب طور پر کسی کو درست راہ پر لے کے جانا، کس طرح کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے کسی کی رہنمائی کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صلاح۔ انگلش میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کاؤنسلنگ، اور یسوع مسیح کے بہت سے ناموں میں سے یسوع مسیح کا ایک نام کیا ہے؟ کاؤنسلر۔ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ مشیر کا مطلب کیا ہے؟ صلاح دینے والا، مشورہ دینے والا، رہنمائی کرنے والا۔ صلاح کے بارے میں سیکھیں گے تاکہ ہم سب کی صلاح جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے اگر گھر بنانا ہے تو اس سے صلاح لیتے ہیں جس نے پہلے گھر بنایا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کی پہلی شادی ہے تو آپ عزیز رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں کہ کیسے سب کچھ کرنا ہوگا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صلاح۔ اسلام میں خدا ہماری صلاح کیا کرتا ہے؟ آئے بائبل مقدس میں دیکھیں صلاح کیا ہے۔ اخلاقی یا اخلاق و خیالات اور ایمان میں جو ہے، یعنی کہ وہ سوچیں، وہ خیال، وہ عمل جو روحانی اور جسمانی باتوں کا باعث بنتی ہیں تاکہ بربادی پیدا ہو، ان کے لیے خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ روحانی طور پر مشورہ دیتا ہے۔ اور روحانی مشورے میں خدا کیا کرتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں صلاح زندگی میں جو کچھ بگڑ سکتا ہے اسے درست رکھنے کے لیے خدا کی طرف سے تعلیم اور ہدایت ہے۔ صلاح کیا ہے جی؟ اس سے پہلے کہ نقصان ہو اس مشورے کو لے کر کیا کیا جائے؟ اس پر عمل کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ مکان کی چھت ڈالی جائے اور اس کے لیے غلط مٹیریل استعمال ہو اور چھت سر پر گر جائے، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھے مستری سے صلاح لینے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس صلاح میں کیا کرتی ہے؟ زندگی میں جو بگڑ سکتا ہے اس کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں متی کی انجیل میں دو لوگوں کا ذکر ملتا ہے، ایک عقل مند اور ایک بے وقوف۔ عقل مند کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ عقل مند ہے وہ آدمی، وہ عورت جس نے اپنا گھر پہاڑ پر بنایا، جب می آیا، آندھی آئی، بارشیں ہوئی اور سیلاب چڑھا تو اسے کچھ نقصان نہ ہوا، کیونکہ اس نے اپنا گھر کس پر بنایا تھا جی؟ چٹان پر۔ سادہ سی بات ہے کہ چٹان پر گھر ہوگا تو کچھ بھی ہوگا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور دوسری طرف خدا یسوع مسیح نے کہا بے وقوف آدمی عورت وہ ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، جب آندھی آئی، پانی چڑھایا، بربادی کے باعث وہ گھر کیا ہوا؟ قائم نہ ہوا، گر گیا۔ یہ ہے اس بے وقوف آدمی کی زندگی۔ صلاح میں صلاح خدا کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم غلط راہ پر جائیں خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئے چند ایک حوالہ جہاں کو دیکھیں۔ جب ہم مثال 11 باب اس کی 14 کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں، لیکن صلاح کار کی کثرت میں سلامتی ہے۔ آج آپ کو میں چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ہم سب کو اس زمین پر اسی لیے رکھے ہوئے ہے کہ ہم دوسروں کی صلاح کریں، دوسروں کی رہنمائی کریں، دوسروں کو خدا کے کلام کے بارے میں بتانے والے بنیں، کیونکہ ہماری صلاح سے کسی کی بربادی جو ہے رک سکتی ہے۔ اور یہ بڑی مشکل بات ہوگی جب کسی کو سمجھایا جائے اور وہ نہ مانے تو دکھ ہوتا ہے۔ سلیمان بادشاہ کیا کہتا ہے؟ نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں۔ آج لوگ نیک صلاح دینے والے آپ کو بہت کم ملیں گے۔
لوگ تماشا دیکھنے والے اور تماشا بنانے والے اس دنیا میں تماشا ہی آپ کو بہت زیادہ ملیں گے، آپ کی صلاح کرنے والے بہت کم ملیں گے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ ان لوگوں کے دائرے میں آئیں جو لوگوں کی صلاح مشورہ نہیں کرتے۔ آپ نے صلاح کرنے والے بننا ہے، کیونکہ ہمیں صلاح کون دیتا ہے؟ یسوع المسیح۔ آپ کی زندگی کا پستہ کون ہے؟ آپ کے لیے مردوں میں سے زندہ کون ہوا ہے؟ آپ کے لیے دوبارہ واپس آنے والا کون ہے؟ آپ کے لیے اعلیٰ مشیر کون ہے؟ آپ سے محبت کون کرتا ہے؟ آپ کے لیے روحانی جنگ لڑنے کے لیے اس دنیا میں خدا کا بیٹا جو انسان بنا، اس کا نام کیا ہے؟ جو آپ سے محبت کرتا ہے، اس محبت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کا نام کیا ہے؟ اس یسوع کے لیے ذرا زوردار تالیاں۔ سنیے ایک صلاح، اس کے بعد امثال 15 باب اس کی 22